اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اب یہ دو طرح کے لوگ کون ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو قسم کے لوگ ایکسیپشن ہیں، ان کو قتل نہ کرو۔ اور وہ دو طرح کے لوگ کون ہیں؟ ایک سب سے پہلا گروہ وہ جو لوگ دشمنوں کا ساتھ چھوڑ کر کسی ایسے گروہ کے پاس چلے جائیں جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان یا پھر صلح ہو چکا ہو۔ پہلا ایکسیپشن کیا ہے؟ دو ایکسیپشنز دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے دو ایکسیپشنز دیے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو۔ کون؟ وہ لوگ جو تمہارے دوستوں کے ساتھ، یعنی جن کے ساتھ تمہارا صلح ہوا ہے، جن کے ساتھ، یعنی کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ اس ملک والوں کا صلح ہوا ہے، یعنی کہ تم ایک کمپرومائز ٹریٹی سائن کر چکے ہو ان کے ساتھ، تو ویسے لوگوں کے ساتھ جنگ نہ کرو کیونکہ یہ لوگ کمزور ہیں، یہ لوگ کمزور ہیں، یہ لوگ آنا چاہتے ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی مجبوری کے تحت یہ لوگ کسی اور ملک میں بسے ہوئے ہیں اور اس ملک کا حکمران یا پھر اس ملک کی گورنمنٹ مسلمانوں کے ساتھ اتفاق میں ہے، یعنی مسلمانوں کو برا نہیں سمجھتی وہ گورنمنٹ، وہ ملک۔ جیسے انڈیا کے مسلمان جو ہے ہجرت کر کے سعودی آ گئے کیونکہ سعودی میں اسلامی قانون نافذ ہیں، اور پھر سعودی کے جو مہاجر ہیں وہ قطر میں بھی موجود ہیں، قطر کے عمان میں بھی موجود ہیں، عمان کے دبئی میں بھی موجود ہیں۔ کیا ان کی حکومتیں یہ ساری حکومتیں مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں ہیں؟ متفق ہیں، ایک کمپرومائز ٹریٹی ہے ان کے بیچ میں کہ ہم تمہارے مسلمانوں کو ریسپیکٹ دیں گے، تم ہمارے مسلمان۔ نجاشی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا، کیا نجاشی مسلمانوں کا دشمن تھا؟ کرسچن تھا باجی نے، کرسچن تھا لیکن مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، اہل کتاب تھا لیکن کیا مسلمانوں کا دشمن تھا؟ جب اس کے اوپر سورہ مریم کی آیتیں پڑھی گئیں تو اس نے کیا کہا تھا؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان آیتوں سے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی آئیڈینٹی جو قرآن بیان کر رہا ہے اس سے وہ 1% بھی زیادہ نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں کہا تھا اس نے؟ بالکل کہا تھا۔ تو یہاں پر ایکسیپشن میں وہ مسلمان آ جاتے ہیں جو ہجرت کر کے آ نہیں سکتے، کمزور ہیں، غریب ہیں، ہجرت کا سامان نہیں ہے ان کے پاس، اٹکے ہوئے ہیں، مجبوری کے تحت رہ رہے ہیں۔ انڈیا کے مسلمان غریب مسلمانوں کی طرف دیکھیں، کیا وہ ہجرت کر کے آ سکتے ہیں سعودی؟ نہیں آ سکتے۔ کیا ہم ان کو منافق سمجھ کے کچل دیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ نہیں کچل سکتے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے نزدیک لوگ اکثر بھی ایک ہی آیت کو کوٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا، دیکھو آگے کی بات تو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایکسیپشنز بھی دی ہیں۔ اللہ نے ایکسیپشن ان لوگوں کے اوپر دی ہے جو کمزور ہیں، جو ہجرت نہیں کر سکتے، دل سے اسلام قبول کرتا ہے لیکن کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کو وہ کرنا رہتا ہے، تو لیکن وہ گورنمنٹ اگر آپ کے ساتھ کمپرومائز پہ ہے تو اس گورنمنٹ میں اس ملک کے ساتھ وہ ٹریٹی کے ساتھ موجود بھی اگر ہیں، ہجرت کر کے نہیں آ سکتے، تو ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرو، یا ایسے لوگوں کو جو نہ طرفداری، یعنی کہ ایک اور گروپ ہے منافقوں کا، کیا ہے وہ گروپ؟ کیا کہتا ہے؟ نہ ہم کافروں کے ساتھ رہیں گے نہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ بھی ہجرت نہیں، ان کے ساتھ بھی قتل نہیں کرنا ہے، وہ نہ مسلمانوں کے ساتھ آ کے ٹھہرتے نہ وہ کافروں کے ساتھ آ کے ٹھہرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا؟ یا ایسے لوگ جو نہ کافر ہو کر نہ تمہارے ساتھ رہیں گے
اور نہ ہی کافر قوم کے ساتھ، نہ تم ان سے لڑے نہ وہ تمہارے سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب تک کہ منافق کافروں کے ساتھ ہو کر کے تم پر حملہ نہ کریں، اگر منافق اور کافر دونوں ایک ساتھ ہو کر کے مسلمانوں پر لڑیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑیں، تو منافقوں کو اور کافروں کو دونوں کو مار دو. اور اگر کوئی منافق ہجرت کر کے نہیں آ سکتا، منافق تو نہیں کہیں گے، کمزور لوگ کہیں گے ان کو، اور اگر کوئی شخص کمزور ہے اور ہجرت کر کے نہیں آ سکتا اور کسی ایسے کافر ملک میں وہ مجبوراً رہ رہا ہے کہ منافق آ نہیں سکتا، تو ایسے لوگوں کو بھی نہیں مارنا ہے. اور ایسے مسلمانوں کو بھی نہیں مارنا جو نہ کافروں کے ساتھ لڑنا چاہتے اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ لڑنا چاہتے. تو ایسے مسلمانوں کو بھی نہیں مارنا ہے، کیونکہ لڑائی کب ہو، اصل موضوع کیا ہے کہ ملک کے اندر امن اور سکون قائم کیا جا سکے، امن اور سکون قائم کیا جا سکے. یہ قرآن کا موٹیو ہے. قرآن حکم دیتا ہے کہ جب تک نہ لڑو جب تک کہ تمہارا منافق رشتہ دار کافروں کے ساتھ مل کے تم پر حملہ نہ کرے، جب تک نہیں لڑو. اور اگر تم غالب آ جاتے ہو کافروں کے اوپر تو تم کافروں کے ساتھ منافقوں کو بھی مارو، کیونکہ یہ منافق تمہیں کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈھونگ کرتے ہیں زبان سے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن در حقیقت کافروں کے ساتھ. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کمزور ہیں، ہجرت کر کے نہیں آ سکتے، اور اس ملک کا قانون کافرانہ قانون ہے تو وہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں. اگر آپ کو اور مجھے اگر حکم دیا گیا جاؤ انڈیا کے کافروں سے لڑو، تو کیا ہم وہاں کے مسلمانوں کو بھی مار دیں گے جو نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں؟ مار دیں گے؟ نہیں مار سکتے، نہیں مار سکتے، کیونکہ وہ لوگ کمزور ہیں. یہ ایکسیپشن ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ ایسے منافق بھی ہیں جو نہ مسلمانوں کے ساتھ پنگا لیتے نہ کافروں کے ساتھ پنگا لیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک گنجائش چھوڑے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، کیونکہ یہ ڈرپوک ہیں، یہ آ کے لڑیں گے نہیں. نہ کافروں کے سائڈ رہتے یہ لوگ، نہ جیسے اگر میں کہوں کہ بامبے میں ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا کہلاتا ہے جو کلرفل برقعے پہنتے ہیں؟ میمن. کبھی آپ دیکھیں میمن کمیونٹی میں کوئی فساد ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں لوگ کے اندر یونٹی بہت رہتی، بہت ہی. وہ اپنے ہی گروہ کے اندر رہتا ہے، انہوں مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے، نہ ہی وہ لوگ آ کر کے کافروں کے ساتھ ملاتے. بہری بھی. یہ میمن کمیونٹی اور بہری کمیونٹی یہ لوگ کبھی کسی کے ساتھ جاتے نہیں. ان کی اپنی کمیونٹی ہے، ان کے اپنے لوگ ہیں، اپنے گھروں کے اندر اپنے ہی کمیونٹی میں شادی کریں گے، اپنے ہی خاندانوں کے اندر رہیں گے، کبھی نہ مسلمانوں کا سائڈ دیں گے. وہاں کوئی بھیک نہیں مانگتا، کوئی غریب نہیں رہتا، سب نہ بھیک مانگیں گے، نہ ان کے اندر بھکاری ہیں، نہ ان کے اندر کوئی حرام کام کرنے والے، غریب بھی نہیں ہے، غریب نہیں ہے. اگر نقصان ہو گیا تو سب مل کے اس کی مدد کر، سب مل کر کے اس کی مدد کرتا ہے. آج یہ چیز مسلمانوں کے اندر ختم ہو گئی. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کوئی یہ اپنا جو رہنا تھا وہ لوگ لے لیے، پورے وہ لوگ فالو کر رہے. یونٹی اپنے اپنوں کا بھی فائدہ نہیں کرتے. ہم تو مسلمان ایسے مسلمان ہیں کہ ہم تو اپنے اپنوں کا بھی فائدہ نہیں کرتے، حالانکہ جڑیں کاٹنے کے لیے ریڈی رہتا ہے. اور زیادہ دباتے باقی کمزور دکھاتا اور زیادہ دبائیں. کمزور کوئی بڑھ رہا تو اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور الٹا کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی بزنس میں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی ابھی یہی دیکھ لیجئے. کئی لوگوں کا ریکویسٹ تھا کہ ٹیلی گرام کا گروپ بنائیے، تجوید جو نہیں پڑھ سکتے، جو فیس نہیں دے سکتے، وہ کم سے کم ٹیلی گرام سے سیکھ سکیں.
ٹیلی گرام میں بنائی اور میں بول بول کے تھک گئی. شیئر کریے, جتنے لوگ ہو سکتا ہے, کم سے کم ویڈیوز دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں, آڈیوز دیکھ کے سیکھ سکتا ہے. اس کے اندر تمام مٹیریل تجوید کا سلولی مخرج ہے, نون ساکن ہے, میم ساکن ہے, لام ساکن ہے. مجال ہے کوئی کرے, جتنے تجوید پڑھ رہا ہے ان سب کو میں بول بول کے تھک گئی کہ شیئر کریے, جتنے لوگ جوائن ہونا چاہتے ہیں جوائن ہونے دیجیے. لیکن کیا رہتا کہ میں پڑھ لوں تو بس, کوئی نہیں پڑھا. ساری انفارمیشن میرے پاس رہنا, کسی اور کے پاس نہیں رہے. میرا قرآن, میری تلاوت اور میری خیر میں لے کے جاؤں. میں کسی کو پروڈکٹیو نہیں بناؤں. نفسا نفسی ہے. ہاں بس نفسا نفسی ہے. اللہ رحم کرے ہمارے حالوں پہ, اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری نیتوں کے اوپر. اللہ ہم سے توفیق چھین لیا, اللہ تعالیٰ توفیق چھین لی گئی ہے ہم سے. چلیے آ جاتے ہیں ہم. اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ 2 گروہوں کے بارے میں بات ہوئی, اور کہا گیا کہ بلکہ اس کا بدلہ دونوں جہانوں میں ملے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کو دوست بناؤ, نہ ان سے کوئی مدد لو. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. کیا کہا گیا؟ سوائے ان لوگوں کے یصلون جا ملتے ہوں الی قوم بینکم, یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں جن میں ان میں اور تم میں صلح کا عہد ہو, یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں, تمہارے پاس آ جائیں تو کیا کرو, تو احتراز ضروری نہیں ہے, تو احتراز کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے. پھر اگر وہ تم سے جنگ کرتے کنارہ کشی کریں اور لڑے نہیں. کیا کہا گیا, اور تمہاری طرف صلح صلح کرنا کا ضروری پیغام نہیں مگر ہے. بھیجے تو اللہ تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی. تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہیں. یعنی یہ وہ منافق گروپ ہے جس کے بارے میں ابھی بتائی کہ وہ لوگ نہ آپ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے اور نہ ہی اپنی قوم یعنی اپنے کافروں کے ساتھ, ایسے حکمران ان کے جو کافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا چاہتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک چھوٹ دے رہے ہیں, ایک ایکسیپشن دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ نہ کرو, نہ وہ تمہارے ساتھ ملنا چاہتے, نہ وہ کافروں کے ساتھ ملنا چاہتے. اور ایسے لوگوں پر یہ استثناء کیوں کی گئی, حکمت کیا تھی اس کے پیچھے کرنے کی, کیوں کی گئی ہے, یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ابھی ان کا ایمان, ہاں کیونکہ ابھی وہ اس کیفیت میں نہیں ہے, ایمان میں جی اسلام تو قبول ایمان کر پختہ چکے, نہیں ہوا تھا ان کا. ایمان ان کا پختہ نہیں ہوا ہے ابھی. اللہ نے ان کے لیے ابھی راستہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امکانات ہیں کہ وہ تمہاری طرف مڑ جائیں, ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ تمہاری طرف مڑ کے آئیں, لیکن ہدایت ہو جائے انہیں. جب تک کہ کوئی تمہیں لڑائی کے لیے للکارے نہیں اور خود کافروں کے ساتھ مل کر تم پر حملہ نہ کرے, تم ان کے ساتھ نہ لڑو.
کتنا خوبصورت دین ہے، کوئی برائی ہے اس میں؟ نہیں ہے. سبحان اللہ اس کی الحمد اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل جائے تم میں سے، یعنی کہ تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے تم میں سے، اور پھر دشمنوں کے ساتھ مل کر کے سازشیں کرتا ہے اور آپ کے اوپر حملے کا منصوبہ بناتا ہے، تو اس منافق کو نہ دوست بناؤ نہ مددگار بناؤ، جبکہ اگر تم غالب آ جاتے ہو تو اس کو قتل کر دو. تمہیں لڑائی کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ تمہیں تم لڑائی کے خواہش مند ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ کرنے پہ اس لیے نہیں اکسایا کہ ہماری ہابی ہے لڑنے کی، نہیں نہیں نہیں، ہمارا شوق ہے لڑنا، ہمارا شوق ہے جہاد، نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ جہاد ایک الگ جہاد ہے، اور وہ جہاد جو آپ کی نفس کے ساتھ ہونا ہے وہ جہاد آپ کا کنٹینیوس جہاد ہے. یہ جہاد اس وقت ہو جب اللہ تعالیٰ آپ کو پردہ کھینچ کے بتا دے کہ دیکھو یہ منافق تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تب جا کر کے تم ان کے اوپر حملہ کرو. اگر یہ منافق تمہارے اوپر کوئی حملہ نہیں کر رہے ہیں، نہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے، اپنے میں آپ فریزڈ ہیں، تو ان کے اوپر کچھ نہ حملہ کرو، حملہ ہی نہ کرو، ان کی طرف ان کو بخش دو، چھوڑ دو ان کو، کیونکہ ابھی ان کے دل کے اندر ایمان پورا داخل نہیں ہوا، ابھی گنجائش ہے کہ وہ مسلمان بنے. جب کافر کا ساتھ نہیں دے رہے تو مسلمانوں کا بھی نہیں دے رہے، تو چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو. اور جنگ کا حکم اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ یہ تمہارا شوق ہے. کیوں دے رہا ہے؟ اگر کوئی لڑائی کا خواہش مند نہیں رہتا تو پھر تمہارے لیے لڑائی کی علت ہے، یعنی لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے، کوئی منافق یہ کہہ رہا ہے کہ میں لڑنا نہیں چاہتا، تو تم اس کو چھوڑ دو، لڑو مت اس کے ساتھ. اور اگر کوئی منافق کافروں کے ساتھ مل کر تم پر حملہ کر رہا ہے تو تم کافروں کے ساتھ اس منافق کو بھی ختم کر دو. یہ حکم دیا گیا ہے. اصل روح اسلام کی امن، چین اور سکون پیدا کرنا ہے ملک کے اندر، سلامتی ہے نہ کہ جنگ و قتال ہے. ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کے لیے مسلمانوں کی طرف قربانیاں نہ دیں اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں تو لڑائی کے وقت ان کا کچھ خیال نہ کریں اور قابو پاتے ہی ان کو چاک کر دیں، قتل کر دیں ان کو، کیونکہ وہ تمہارے لیے برے ثابت ہو سکتے ہیں، تمہارے لیے دشمنوں کا ساتھ دینے والے ثابت ہو سکتے ہیں. یہ کہا جا رہا. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی باجی. جی چلیے اب آ جاتے ہیں اگلی آیت کی طرف. وَأُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. یہاں پر آیت ختم ہو جاتی ہے. یہ آیت نمبر 91 کے ساتھ کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے، یعنی کہ رخ آیتوں کا دوسری طرف کیا جا رہا ہے. کس طرف کیا جا رہا ہے؟ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئكم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. چلیے اس آیت کا خلاصہ کون بتائیں گے؟ بہترین انداز میں مختصر لفظوں میں اس کا خلاصہ بتائیے، پھر اس کے بعد میں آپ کے لیے ایک چیز لائی. بتائیے کیا ہے خلاصہ؟ بعض لوگ امن میں رہنا چاہ رہے، باقی جو اپنی قوم کی آپ طرف. کی آواز بالکل کم آ رہی ہے ہماری میم، تھوڑا سا لاؤڈ بولیے. جی باجی اب آ رہی باجی. ہاں جی
कुछ लोग चाहते बाजी के ईमान ईमान में अमन में रहें, तो अपनी कौम से भी अमन में रहना चाहते हैं, और मुसलमानों से भी के हाँ। साथ भी उन लोग वो रहना चाहते। हम्म। और कभी वापस जब जाते तो फितने में मुब्तला हो जाते बाजी वो, जी। मतलब उनके ईमान तो अभी पुख्ता नहीं है, और वो फिर वापस अपने जैसे वापस जाते अपने लोगों में, फिर हाँ। कुफ्र की हालत में आ जाते। हाँ। रुद्दू इलल फितनती उरकिसु जी, फीहा, और उरकिसु फिर फीहा। वापस हाँ, औंधे मुंह गिर वो उल्टा पड़ते दिए हैं, जाते, लौटा फितने दिए जी जाते हैं। वही हाँ। फितने में फिर मुब्तला हो जाते। हाँ। फिर अब अगर वो अलग रहे तुमसे और ना वो डाले हाँ। तुम्हारी तरफ सुलह को, तो हम्म। अगर वो वापस उसी हालत में रहे और सुलह की तरफ नहीं आए, तो हाँ। अपने हाथों को भी नहीं रोके, यानी मतलब मुसलमानों के खिलाफ साजिश करे, या मतलब कत्ल करे, तो हाँ। अपने हाथों को रोक रहे भी नहीं, और उन लोग कुफ्र में वापस लौट जा रहे, तो उनको जहाँ कहीं भी उन्हें मिले कदम तो उनको पकड़ो। पकड़ो उनको। और उनको कत्ल करो। और यही लोग बनाया है हमने तुम्हारे लिए, जिन पर गलबा वाजे है, अल्लाह ताला उनके ऊपर वाजे गलबा अता करेंगे बोल के। बिल्कुल, अल्लाह हम्म। सुब्हानहू व तआला उन पर वाज़ेह ग़लबा अता करे। यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो पहले तो एकदम स्टेराइल रहता है, ये ना इधर ना उधर। व उल्क़ू इलैकुम, यहाँ पर यही बात बताई गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, इस आयत के साथ एक बात क्लियर की गई कि काफिरों के साथ मिले हुए मुनाफिकों को जहाँ कहीं भी तुम पालो, उनको मार दो, उनको ना बख्शो, क्योंकि ये कभी भी पलट सकते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी भी ये लोग जो तुमको ऐसे मासूम नज़र आ रहे हैं, कभी भी ये पलटेंगे और तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि इनको जहाँ कहीं ये तुम्हें पाए जाए, जहाँ कहीं तुम्हें ये मिले, उनको पकड़ो और इनको मार दो। उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानुम मुबीना, और अल्लाह ताला इस चीज़ को दलील बना करके आपके लिए भेज रहे हैं कि तुम इसका पालन करो, इसको फॉलो करो। यहाँ सतजीदू का मतलब क्या है? अनकरीब। अनकरीब क्यों कहा गया? अनकरीब कुछ लोग तुम ऐसे भी पाओगे जी, जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें, यानी कि ये वो मुनाफिक हैं जो तुम्हारे साथ भी हाथ मिला के चलते हैं और काफिरों के साथ भी काफिरों के उनका साथ भी। ताल्लुक अच्छा रखते हैं। लेकिन जब फितना अंगेजी को बुलाए जाए, यानी फितना अंगेजी यानी कि जब मुसलमान बुलाते मुसलमानों हैं के उनको खिलाफ भी। कि आओ लड़ो हमारे साथ मिलकर के काफिरों के साथ लड़ो, तो उसमें औंधे मुंह गिर पड़ते हैं, लौट जाते हैं। औंधे मुंह गिर पड़ते हैं कि मतलब कि इनकार कर देते हैं, वो लोग नहीं आते आपके साथ, जाके और वही काफिरों के साथ मुड़ मुसलमानों के जाते हैं। खिलाफ अगर लड़ाई करना हो तो तैयार है जाते हैं। लड़ाई करना हो तो तैयार नहीं होते, मुसलमानों के खिलाफ लड़ना हो तो तैयार हो जाते हैं, जी, तैयार हो जाते जी भाई। तैयार हो जाते हैं। और मुसलमानों के साथ काफिरों के खिलाफ लड़ना हो तो इनकार कर देते हैं, तुम्हारा जी, कष्ट। इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हम वो लोगों का पावर है, इख्तिदार है उनका, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। हालांकि हम डिक्लेयर कर चुके हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन हम लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हाँ, अगर तुम्हारे ऊपर वो लोग हमला कर रहे हैं तो हम जा करके उनके फौज में भर्ती होंगे और उनके साथ मिलकर के तुमको मारेंगे। क्या ये मुसलमान हो सकते हैं ऐसे लोग? नहीं भाई। नहीं, कतई नहीं। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कशी ना करें और ना तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह भेजें और ना अपने हाथों को रोकें, तो उनको पकड़ो और जहाँ पाओ उनको कत्ल कर दो। इन लोगों के मुकाबले में तुम्हारे लिए सनद सही मुकर्रर कर दी गई है। अल्लाह ताला ने एक सेट पैटर्न रूल आपके लिए तैयार करके रख दिया कि ये तुम्हारे उसूल होने चाहिए। अगर तुम इसके ऊपर फॉलो नहीं कर रहे तो समझो कि तुम मुसलमान नहीं। अब बताइए मेरे लिए और आपके लिए यहाँ पर क्या क्या, एक एक आयत से हम क्या क्या सबक ले सकते हैं, सब एक एक बात बोलिए। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ ये बोलना चाह रही थी कि हर क्लास की एंडिंग में मैं कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में डालूँगी, क्वेश्चंस
जो तदब्बर के लिहाज से होंगी और आयत वाइज होंगी, आयत के वाइज, आयत वाइज। एक एक आयत पे 1 या 2 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिसके आंसर्स आपको खुद लिखना। क्लियर है? जी बस जी या इंशाल्लाह। फिर एक छोटा सा क्विज बना के मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। क्विज जैसे कहूत का क्विज है, कहूत का क्विज, कहूत पता है सबको? कहूँ था नहीं करे थे ना बाजी हाँ, अपन। जी, तजवीद में भी किए थे हम। कहूत का एक क्विज बना के मैं डालूंगी आज के लेसन के ऊपर। आज का हमने जो भी खत्म किया है उसके ऊपर या तो आप चूज कीजिए कि आपको राइटिंग में टेस्ट चाहिए या फिर क्लिकिंग में चाहिए। राइटिंग में चाहिए तो राइटिंग का टेस्ट मैं आपके लिए डाल देती हूँ। क्विज के ऊपर चाहिए, क्विज में चाहिए तो क्विज के ऊपर, लेकिन क्विज का आंसर वही शख्स सही अंदाज में देगा जो तफसीर की क्लास अटेंड करेगा। अटेंड। हाँ, अब तो पूरे मार्क्स नजमुल निसा आंटी के हवाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।